الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے فائدے کے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارا، ثم پھر استوا ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کیا ان کو، 7 سماوات 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. گزشتہ آیت میں یہ عرض کیا تھا کہ منکرین نے قیامت، جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم تو بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ موت دے گا، پھر وہ زندگی دے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں واپس لٹا دی جاتی ہے. جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی روح اس کے قبر میں لٹا دی جاتی ہے، پھر اسے سوال جواب ہوتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لیا جاتا ہے، پھر فرشتے پوچھتے ہیں اس کو جانتا ہے یہ کون ہے. اگر یہاں نبی کی مان کر چلے گا، نبی کی اطاعت کرنے والا ہوگا، نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، نبی کی غلامی کرنے والا ہوگا، خوشی غمی کے موقع پہ نبی کے طریقوں پہ چلنے والا ہوگا، تو قبر میں بھی کہہ دے گا یہ میرا محمد، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر یہاں نبی کی بات نہ مانی، نبی کے طریقوں پہ نہ چلا، نبی کے طریقوں کو پس سے پشت ڈال دیا، خوشی غمی کے موقع پہ بیادری کو راضی کیا، رشتہ داروں کو راضی کیا، دوستوں کو راضی کیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، یہاں نبی کے طریقوں کو نہ پہچانا، وہاں قبر میں بھی نہیں پہچان سکے گا، کہے گا مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. جب یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے تو پھر کیا بچہ پیچھے. اس لیے یہاں دنیا میں رب کو پہچاننا چاہیے، رب کی ماننی چاہیے. جب رب کی مان کر جائیں گے تو قبر میں سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور اگر رب کی بات نہیں مانیں گے تو وہاں جواب کیا ہوگا، ہا لا ادری، ہے میری بربادی، ہے افسوس، مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے. جو قبر میں یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں میرا رب کون ہے، تو پھر قبر سے اس کی سزا شروع ہو جائے گی. سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے.
اگر نبی کی مان کے چلیں گے تو وہاں کہہ دے گا میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر نبی کی مان کر نہیں جائیں گے تو کہیں گے ہا لا ادری ہے، مجھے پتہ نہیں، میری بربادی کہ میرا نبی کون ہے۔ وہاں نبی کی پہچان بھی نہیں ہوگی۔ سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہاں بدعتوں پہ چلتا رہا، رسومات پہ چلتا رہا، رواج پہ چلتا رہا۔ جی ساڈا رواج میں چل رہے ہیں، ساڈے پیو دادے بھی ایویں کردے سی، یہودیوں کی رسموں کو ترجیح دی، یہود و نصارہ کے طریقوں کو ترجیح دی۔ خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، بدعتوں پہ چلا، رسموں پہ چلا، رواجوں پہ چلا، نبی کے طریقے پہ نہ چلا، نبی کی سنت پہ عمل نہ کیا۔ آج بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہوتی ہیں، نبی نے اپنی بیٹوں کی شادی کی، نبی کی بیٹوں والا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہندوؤں کی رسمیں ہمیں پیاری لگتی ہیں، نبی کا طریقہ پیارا نہیں لگتا۔ کوئی کہہ دے، سمجھا دے بھئی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ نہ کرو، کہتے ہیں ہاں تانوں کی پتہ، تسی تو گستاخ ہو۔ چلو میں گستاخ ہوں، میرے نبی کی بیٹوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، پھر میرے نبی کے بارے میں کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت علی نے اپنی بیٹوں کی شادی کی، ان کے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کی شادی کی، ان کے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ نعوذ باللہ، وہ بھی گستاخ تھے، جو سچی بات کہہ دے اس کو الٹا بنانا شروع کر دیتے ہیں، فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جہاں رسم و رواج پہ چل کے جائیں گے، بدعت پہ عمل کر کے جائیں گے، تو پھر وہاں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ کہ ہاں لا مجھے پتہ نہیں میرا دین کیا ہے۔ اور جو دین والی زندگی گزار کر جائے گا، جو دین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس دین کو پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت مبارک شہید کرائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں، چوکوں میں، گلیوں میں لوگوں کو جس دین کی دعوت دیتے تھے، لوگ میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، برا بلا کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، نعوذ باللہ کذاب کہتے تھے۔ اتنا میرے نبی کو ستایا، میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی، شب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھوک میں تڑپ رہی ہیں، درختوں کے پتے گرے، نبی نے اٹھا کر فرمایا میری بیٹیوں یہ پتے کھا کے گزارا کر لو، انما العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جس دین کے لیے میرے نبی نے دکھ اٹھائے، میرے نبی کی بیٹیوں نے دکھ دیکھے، فاقے برداشت کیے، جس دین کے لیے میرے نبی کے صحابہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، جس دین کے لیے میرے نبی کے اہل بیت نے قربانیاں دیں، آج وہ دین والا طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہود و نصارہ، ہندوؤں کی رسم رواج طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جب دین والی زندگی گزار کر جائیں گے تو قبر میں کہہ دیں گے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب دین والی زندگی نہیں گزار کر جائیں گے پھر کہیں گے ہے میری بربادی، افسوس، مجھے پتہ نہیں کہ میرا دین کیا ہے۔ آج میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم خوشی کے موقع ہو، غمی کا موقع ہو، معاملات ہو، کاروبار ہو، کام کاج ہو، محنت مزدوری ہو، ہم کس کے طریقے کو ترجیح دیتے ہیں؟ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ یقین کرو جب نبی کے طریقے کو چھوڑا، غیروں کے طریقوں کو اپنایا، اب بدعت پہ عمل کرنا آسان ہے، سنت پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی بدعت پہ عمل کرے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، خوش ہوتے ہیں، کرنے والا بھی خوش ہے، دوسرے بھی خوش ہیں۔ اور جو نبی کی سنت پہ عمل کر لے سارے خوش، وہ مذاق بناتے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اب یہاں کوئی بارات جائے، اب بارات پہ گولے ہوں، ناچ گانا، طبلے باجے سب کچھ ہوں تو سارے خوش ہوتے ہیں، جی شادی نہ ہوئی ہے، پتہ چلا شادی ہو رہی ہے۔ اچھا اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے، گولے ڈھول بینڈ باجے کچھ بھی نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، چپ کر کے جائیں، بارات لے جائیں اور دلہن کو لے کے واپس آ جائیں، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کہتے ہیں یہ کوئی شادی ہوئی ہے، یہ کنجوس نے جی، انہیں کو پیسہ بھی نہیں، یہ پیسے نو پیارا کر دینے، یہ روزانہ شادیاں ہوندیاں نے جی۔ اب جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، اور جو سنت کے خلاف شادی کرتا ہے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کمال کر دیتے ہیں، میں بھی ایویں شادی کرنی ہے،
پتہ چلے دنیا نو کہ ساری شادی ہوئی ہے تو رب دی لعنت وسیع ہے، رب کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا قبر میں سوال ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ کامیاب وہ ہوگا، جواب وہ دے گا جو رب کی مان کر جائے گا، نبی کی مان کر جائے گا، سیدھے دین پہ زندگی گزار کر جائے گا۔ جو رب کو ناراض کر کے گیا، نبی کو ناراض کر کے گیا، سیدھے راستے پہ، سیدھے دین پہ، نبی کی شریعت پہ عمل کر کے نہ گیا، تو قبر کے اندر اس کے زبان پہ سوالوں کا جواب جاری نہیں ہوگا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کے سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے فائدہ کے لیے نہ ہو۔ جو ملحدین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے سانپ کو پیدا کیا، اب سانپ میں کیا فائدہ ہے؟ سانپ کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس میں علماء نے کافی سارے جواب دیے ہیں، ان میں ایک جواب یہ ہے جو میں عرض کر لیتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے مفہوم ہے قبر میں جو برے ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان کے پیچھے 99 اژدہے سانپ ہوں گے۔ 99 سانپ ان کو ڈسیں گے، ڈنگ ماریں گے، اور فرمایا اتنے زہریلے سانپ ہوں گے اگر وہ صرف سانس لے لیں، سانپ صرف سانس لے لیں تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے، کوئی چیز اگ ہی نہ سکے۔ یہ تو سانس لینا ہے، اور اس کے ڈنگ کی زہر کتنی ہوگی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ سانپ پیدا نہ کرتا تو ہمیں کیسے سمجھ آتی کہ وہ قبر کے سانپ زہریلے ہوں گے، وہ ڈنگ ماریں گے تو اتنا تکلیف ہوگی۔ یہ دنیا کے سانپ ہمارے سامنے ہیں، یہ دنیا کا سانپ ڈنگ مار لے تو بندہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قبر کا سانپ ہوگا اتنا زہریلا ہوگا کہ سانس لے لے تو زمین میں کوئی چیز ہری نہ رہے، اور ڈنگ مارے تو پھر کیا حال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ سانپ ڈسے گا انسان 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جائے گا، پھر باہر نکلے گا۔ فرمایا وہ ایسا سانپ ہوگا اس کی جو آنکھیں ہوں گی عینان من نار، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، وَأَظْفَارُهُ مِنْ حَدِيدٍ، اس کے جو ناخن ہیں وہ لوہے کے ہوں گے، اور وہ سانپ اعلان کرے گا یقول امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیری صبح کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ظہر کی نماز تک تجھے میں ڈنگ مارتا رہوں، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک، عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب کی نماز تک، مغرب کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء کی نماز تک، عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے صبح کی نماز تک، ساری رات تجھے ڈنگ مارتا رہوں۔ اب اندازہ لگائیں کیا حال ہوگا۔ سانپ تو دور کی بات ہے، بچھو تو دور کی بات ہے، آج مچھر کاٹ لے یہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، صرف مکھی آ کے ہمارے چہرے پہ بیٹھ جائے ہم برداشت نہیں کر، فوراً مکھی کو اڑا دیتے ہیں ہم، تو مکھی کیا صرف بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی فدا فرمائے، اللہ ہمارے اولادوں کی فدا فرمائے، نسلوں کی فدا فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کی فدا فرمائے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے، نمازیں چھوڑ کر گئے، نبی کا فرمان حق اور سچ ہے، اگر قبر کے اندر سانپ نے ڈس لیا، ڈنگ مارا تو پھر کیا حال ہوگا۔ آج کہتے ہیں دیکھی جائے گی، یہ تو وہ بات کرے جس کو نبی کے فرمان پہ یقین نہیں ہے، جو نبی کے فرمان پہ اعتماد نہیں کہتا، وہ کہ جی اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی۔ وہ کیا دیکھ، اللہ تو فرما رہے ہیں قرآن میں بار بار، نبی تو بار بار کہہ رہے ہیں، نبی تو بار بار یہ نصیحت کر کے گئے۔ آخری وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے، حضور نے آخری نصیحت یہ فرمائی الصلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم، نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے محتاطوں پہ ظلم نہ کرنا۔ آج جو حضور نے نصیحت فرمائی اس میں ہمارا عمل تو نہیں ہے۔ آج ہمارا باپ دادا کو نصیحت کر جائے نا، کہتے ہیں جی یہ میرے باپ کی نصیحت ہے کسی، یہ تو میں پوری کرنی ہے، یعنی باپ کی نصیحت
اس کی اہمیت ہے، نبی کی نصیحت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو آخری وقت نبی فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھنا نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا۔ اب میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم اپنے گھروں میں ذرا نظر دہرائیں، ہم نبی کی نصیحت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں اور اپنے محتاطوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ آج مشکل سے مشکل کام دنیا کا ہمارے لیے آسان ہے، اور نماز آسان سے آسان کام ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہر دنیا کا کام ضروری ہے، نماز غیر ضروری ہے۔ ٹائم لگ گیا تھا پڑھ لیا، سجدہ کر لیا، نہ ٹائم لگتا کی کریے مولوی صاحب، ٹائم بھی کوئی نہیں ملتا۔ نماز مولوی صاحب جیسا نہیں، نماز رب کا حکم ہے۔ مولوی کیا کہے گا، پڑھو گے نہیں پڑھو گے، مولوی تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ خود محتاج ہے اللہ کا۔ معاملہ تو اللہ کا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے سب کچھ میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا تھا، بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں، اگر تم نعمتیں گننا چاہو تو گنے نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں کھا کر تم نے میرے حکم کیوں توڑے، میرے حکموں کو کیوں چھوڑا، تو رب کو کیا جواب دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے آسمانوں کو بنایا، 7 آسمان بنائے۔ بس وقت نہیں، یہی بات میں اپنی ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو کچھ ہے ایک ذرا برابر چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور میں اچھے عمل کر رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے، میں برے عمل کر رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے۔ میں آپ کے سامنے صوفی بن کے پھروں، مولوی عالم بزرگ بن کے پھروں، اللہ کو پتہ ہے۔ اور آپ سے پیچھے میں گناہ کروں، اللہ کی نافرمانیاں کروں، میں اللہ کے حکم توڑوں، نبی کے طریقے چھوڑوں، اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں بازار میں بزرگ بن کے پھروں اور کمرے کے اندر بیٹھ کے گناہ کروں، اس کو پتہ ہے۔ کالی رات ہو، کالی غار ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چوٹی ہو، وہ چل رہی ہو، اللہ رب العالمین کی ذات بصیر ہے کہ اس کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خبیر ہے، اس کو پتہ ہے چوٹی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، وہ جانتے بھی ہیں، اور سمیع ذات ہے، اس کے چلنے کی آہٹ آہٹ آواز بھی سنتے ہیں۔ ہمارے قریب چونٹی چل رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں، چلنے کی آواز نہیں آتی، اللہ اس کی آہٹ آہٹ آواز بھی سن رہے ہیں۔ وہ ایسی قدیر ذات ہے، علیم ذات ہے، بصیر ذات ہے، خبیر ذات ہے، سمیع ذات ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم سے کوئی غلطی ہونے لگے، اللہ کا حکم ٹوٹنے لگے، نبی کا طریقہ چھوٹنے لگے، آنکھ غلط دیکھنے لگے، زبان غلط بولنے لگے، کان غلط سننے لگے، ہاتھ پاؤں غلط استعمال ہونے لگے، تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ لیا کریں میں لوگوں سے تو چھپ کر یہ گناہ کر رہا ہوں، پر میرا اللہ جان رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کو سارا پتہ ہے۔ اس لیے جب دل میں یہ بات آ جائے گی کہ ایمان کا ذرہ ہوگا تو بندہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔